ایک تیلی ایک ایک سوئی، پورے گھر کو جھاڑو لگایا، تنکا بھی نہیں بچایا، یہاں تک کہ اپنے تن پہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھا ٹاٹ لیا۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں اس کو کھجور کے کانٹے لگا کے جسم کو ڈھانپا، تن کے کپڑے بھی اتار کے گٹھڑیوں میں باندھ ڈالے۔ یہ سب سے بڑا وزیر تھا جو گھر جھاڑو دے کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہونے والے مجاہدوں افواج کو تیار کرنے کے لیے جب آیا تو ہر کوئی آیا، کسی نے بھی دامن نہ چھڑایا، کیونکہ پتا تھا جو دیں گے تنکا تنکا لگے گا۔ نہیں سمجھے؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم ٹیکس دیں گے اور داتا نگر پہ لگے گا تو ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ اور لو، لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری رات دن کی کمائی، راتوں کو جاگے سبزی منڈی میں جن کے چمڑے اتر جائیں، تمہارے بجلی کے ٹیکس، تمہارے گیس کے ٹیکس پورے نہ ہوں، سڑکوں کے ٹیکس، جب انہیں پتا ہو کہ کچھ نیچے حرام خور افسر کھائے گا، کچھ اوپر والا حرام خور کھا جائے گا، تو قوم روئے گی۔ کیوں نہیں روئے گی؟ کہ اس کی ساری کمائی حرام خور دلال کھا گئے۔ جب پتا ہو کہ لگتا ہے پھر قوم بکتی بھی ہے، اور پھر یہ کام شروع نیچے سے نہیں ہوتا، اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ وزیر اور وزیر جو آیا، محبوب کے ایک ایک کو محبوب نے فرمایا، عمر تو کیا لایا؟ تو جو چھوٹا وزیر ہے۔ عمر نے خوش ہو کے بتایا، کہا سرکار آدھا، ساری کمائی کا آدھا میں گھر چھوڑ آیا، باقی سارا توڑ آیا۔ اچھا، عمر خوش تھے کہ آج میں نمبر آدھی کمائی سارے گھر کی جو لے آیا ہوں، تو اتنا تو کوئی بھی نہیں لایا۔ اور دل میں کہنے لگے آج ابو بکر تو پیچھے ہی رہے گا، آج تو پیچھے ہی رہے گا۔ لیکن جب صدیق باصفا آیا، وہ اس سونے بادشاہ کا پہلا وزیر آیا، مدنی نے فرمایا ما ابقیتا لأہلکا یا عمر، اے سلطنت مدینہ کے وزیر، اپنے بچوں کے لیے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اس نے سر نوڑایا، سر جھکایا، کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے گھر اللہ اور اس کا رسول ہے۔ کیا سمجھے؟ میں کچھ نہیں چھوڑایا، میں نے تیلی تیلی سوئی سوئی سب کچھ لایا میرے ملک پہ صدقے، میرے ملک کی سونی عوام کے صدقے، اس پاک دھرتی کے صدقے، حضور اس پیارے ملک کے صدقے، میں اپنے سلطان کے صدقے، میں اس کی آن کے صدقے، میرے کریم یہ جو کچھ ہے میرے وطن کے لیے۔ اب ذرا توجہ میری طرف رکھے میرے آقا، میرا سب کچھ میرے وطن کے لیے، میری ملت کے لیے سب کچھ لے آیا۔ میرے مدنی نے دیکھا کہ تن کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی اترے ہوئے، وہ بھی گٹھڑی میں بندھے ہوئے، ٹاٹ پہنا ہوا۔ تو میرے نبی نے بولا ابو بکر یہ کیا؟ کہا لجپالا، کپڑے تن والے بھی اتار کے میں نے گٹھڑی میں باندھ دیے ہیں کہ کچھ رہ نہ جائے۔ حال فقیراں
عشق نے کیتا حال فقیراں ہو گئے کپڑے لیراں لیراں سب کچھ لٹایا اتنے میں وہ چراغ نبوت بھی آ گیا سید علامہ حضرت محمد اقبال کہتے ہیں کہ نبی نے جو پوچھا گھر کے لیے در کے لیے کیا چھوڑایا حضرت صدیق اکبر نے جو فرمایا علامہ اقبال نے اپنی کتابوں میں ترجمہ سنایا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بلبل کو چراغ پروانے کو چراغ اور بلبل کے لیے ہے پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس رسول ہے لیکن میرے لاہور کے پیارے باسیوں بات یہاں تک ختم نہ ہوئی معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا صدیق کے ٹاٹ والے کپڑے جن پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے کھجور کے کانٹوں کے نبی نے جو دیکھا آیا بادشاہ کی نظر جو پڑی تو دل میں آئی واہ ابو بکر واہ صدیق اکبر اوپر جبریل اترے مبارکبادی کو نبی نے جو دیکھا آج جبریل بھی وہی ٹاٹ پہن کے کھڑا ہے جو صدیق پہن کے کھڑا ہے جبریل بھی وزیر تھا نا تو ایک وزیر نے دوسرے وزیر سے موافقت کی ہے اس اوپر والے وزیر نے زمینی وزیر سے موافقت کی اور ٹاٹ پہن کے نوری نبی کے سامنے جو آیا بس آنا تھا اور میرے رسول نے جبریل کو دیکھ کے کہا تیرا بھی لباس ابو بکر والا اس نے کہا میرے سلطان معظم ذرا اپنی سلطنت میں اوپر عرش کی طرف نظر ڈال 70,000 فرشتہ کھڑا ہے جنہوں نے یہی لباس زیب تن کر کہ جب ایک رسول اللہ کے وزیر نے جناب ابو بکر نے ملک کے لیے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنا دیا سب کچھ اگر آج اس کڑے وقت میں آصف علی زرداری اور نواز شریف دونوں اپنا سارا نہیں آدھا آدھا اور یہ رحمان ملک کیا کیا چن چن کے رکھے گئے ہیں وزیر یہ کہرے یہ ایرے یہ غیرے یہ نتھو یہ خیرے یہ جتنا لٹیرے جتنا بڑے لٹیرے اتنی بڑی سیٹ پہ براجمان ہے اگر ان کے سینے میں رکھ کے کوئی آہنی ہاتھ ان کی آنتڑیں کھینچی جائیں اور ان کی آدھی نہیں تیسرا حصہ نہیں چوتھا حصہ بھی ان کا وصول کر کے پاکستان کے خزانے میں ڈالا جائے تو نہ ٹیکس کی ضرورت ریل پیل ہو جائے گی ہوگی کہ نہیں بھیڑ بکریاں نہ بنے کچھ کہیں تو صحیح یہ مگر مچھ جب یہاں آتے ہیں تو ہمارے مچھندر بینی کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں شرم نہیں آتی ذرا بھی نہیں آتی لیکن میرے پیارے بھائیوں وہ بھی وزیر تھا اپنے ملک کے لیے اپنی ملت کے لیے اس نے سب کچھ کیوں دیا اس کو پتا تھا کہ تنکا میرے ملک پہ لگے گا میری ملت پہ لگے گا میری سرحدوں پہ لگے گا اور پھر لگایا اور پھر نظر بھی
آیا الحمدللہ مدینے کی بستی سے اٹھے تھے اور پاکستان بھی اسی کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ میرے مدنی کا فیضان ہے جو پیارا پاکستان ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ کے وزیر شزیر ہیں انہوں نے ٹکٹیں بنوا رکھی ہیں، سامان شمان پہلے ان کے ماں باپ کے گھر ان کا پہنچا ہوا ہے، ان کے جو ہے نا سرپرست، ان کا سارا کھاتا، یہ گجراتی ہوں چاہے جو بھی ہوں، سب کا کھاتا باہر ہے۔ جیسے مشرف باغا یہ سارے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، ٹکٹیں انہوں نے اپنے بریف کیسوں میں پورے سال کے لیے بک کرا رکھی ہوتی ہیں کہ ادھر لوٹ لاٹ کے کوئی پوچھنے آئے گا اگلے جہاز سے یہ گھر ان وزیروں کا نہیں، یہ گھر تیرا ہے، پاکستان گھر میرا ہے۔ اس کے وارث یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، لیکن وارثوں سے ان ظالموں نے قبضہ چھین رکھا ہے، قبضہ گروپ نے۔ اس لیے ہم اور نہیں، لیکن ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ ظلم بھی کرتے ہیں بلکہ یہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ کیا؟ وہ ایک بابا تھا فوت ہو گیا، وہ بھی روتا رہتا تھا میری طرح، وہ پڑھا کرتا تھا، یہاں بھی کبھی آ جاتا تھا، وہ کہتا تھا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے کہ قبضہ گروپ ایک ہے، چاہے نیلا ہو چاہے پیلا ہو، اندروں سارا کھاتا ایک ہے۔ ہمیں وزیر چاہیے لیکن اس بادشاہ کے وزیروں جیسے۔ ہائے ہائے ہائے، جب ابو بکر صدیق گئے نا دنیا سے، ایک بچی روتی روتی مدینے کی سلطنت کے عین تخت تک پہنچ گئی، تو جو اس وزیر کا پھر وزیر تھا اس کا نام عمر تھا، اس نے اٹھ کے کہا او بچی تو کیوں روئی؟ بچی نے سر جھکا کے کہا یتیم گھرانہ ہمارا، ہم میں کوئی بہن بھائی اس قابل نہیں کہ اپنی بکریوں کا دودھ نکال سکے، یہ جو کفن پہن کے جا رہا ہے یہی مہربانی فرماتا تھا، ہمارے گھر دبے پاؤں آتا تھا، بکریوں کا دودھ نکال کے دے جاتا تھا، ہم چھوٹے بہن بھائی گزارا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، کہا ابو بکر میں کہاں تک تیری خدمت کروں گا، تیرے رستے پہ چلوں گا، اتنا اوکھے رستے کر گیا۔ نہیں سمجھے؟ ہمیں تو کوئی ایسا درد مند چاہیے۔ ابو بکر تو چلا گیا، ایک بی بی، ایک بڑھیا عورت اور روتی ہے گھر میں، جا کے پوچھا دوسرے وزیر بادشاہ نے، بی بی کیا بات ہے تو کیوں روئی؟ جنازہ تو اس گھر سے اٹھا لیکن روتی تو ہے، بی بی تو کیوں روئی؟ اس نے کہا نہ بیٹا نہ بیٹی نہ گھر نہ در، جھونپڑے میں پڑی ہوں کئی سالوں سے، نہ کبھی روٹی کی فکر ہوئی نہ کبھی پانی کی فکر ہوئی، آنے والا آتا تھا سارے کام کر جاتا تھا، آج سنا ہے وہ چھوڑ گیا مکھ موڑ گیا، سنا ہے وہ گزر گیا ہے، لوگ کہتے ہیں بادشاہ مر گیا، روؤں نہیں تو کیا کروں؟ عمر بیٹھ کے مٹی پہ رویا، کہا اے جانے والے تیرے رستے بڑے اوکھے ہیں۔ ایسا کوئی بادشاہ ملے، ایسا کوئی وزیر ملے، ایسا کوئی حکمران ملے تو پھر
پاکستان کی عزت بنے، پھر یہ یتیموں کی کوئی بستی بسے، پھر کوئی ان غریبوں کا رکھوالا بنے، لیکن لٹیرے وہ بھی مگر مچھوں کی طرح، سمندر کے مگر مچھ، پورے ملک کو کھانے کے لیے یہ لٹیرے، موسمی لٹیرے۔ ابھی بجٹ کے دن آ رہے ہیں اور یہ سارے اپنے اپنے ٹوکے چھریاں تیز کر کے میرے اور آپ جیسی بکریوں کو کاٹنے کے لیے سارے تیار بیٹھے ہیں، یہ کرائے کے حکمران۔ لیکن اللہ سے دعا تو ہے کہ مولا کسی کو تو توفیق دے۔ تو جو بولتا ہے ہر فرعون کے لیے کوئی موسیٰ ہے، تو پاکستان کے فرعونوں کا موسیٰ کدھر گیا؟ اس لیے ہمیں تو صدیق تو یاد آتا۔ قوموں پہ جب بحران آتے ہیں، قوموں پہ جب مشکل وقت آتے ہیں، تو یوں نہیں کہا کرتے آنے والے کہ پچھلے یہ کر گئے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مداری یہی ڈگڈگی بجاتا ہے کہ ہم 2 سال میں کیا کر سکتے ہیں، پچھلے اتنا یہ کر گئے ہیں۔ جانتے ہو صدیق نے جب مدینے کی سلطنت کو سنبھالا تھا تو کتنا بڑا طوفان تھا، صرف حضور کا جانا ہی بڑا۔ آپ بتائیں محمد عربی جیسا پیارا جہاں سے چلا گیا ہوگا، جہاں حضرت عثمان دیوانے ہوئے، جہاں جناب عمر کی عقل ٹھکانے نہ رہی، جہاں کچھ صحابہ کے جنازے اٹھ گئے، جہاں کئی بیبیاں مر گئیں، جہاں جانور دیکھ دیکھ کے مدینے کو خالی جانور مر گئے، جہاں مدینے کی مٹی کالی پڑ گئی کہ مدنی مکھ موڑ گیا، رشتے توڑ گیا۔ مجھے بتاؤ جہاں لوگ درختوں کو گلے لگ لگ کے روتے تھے، لوگ دیواروں در کو چوم چوم کے روتے تھے، اس سے بڑا طوفان کب آنا تھا؟ اتنا بڑا طوفان کہ ابو بکر کے سوا سارا مدینہ اجڑ چکا۔ مدینہ اجڑ گیا، مدینے کی زمین سیاہ ہو گئی۔ حضرت عثمان جیسے لوگ عقل فکر کھو بیٹھے، لوگ دیواروں کو گلے لگا کے روتے تھے، دیواروں سے لپٹ کے روتے تھے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ او تو بیلی تے جب جگ بیلی، تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نہ بیلی وی بیلی۔ سجنا باج محمد بخشا آج سنی ہو گئی حویلی، سجنا باج محمد بخشا آج سنی ہو گئی حویلی۔ او لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں ڈنگ گیا وچ ککراں۔ بتاؤ مجھے اس سے بڑا بحران؟ دیواریں اجڑی، زمین روئی، بندوں کے جنازے اٹھ گئے۔ کوئی ایسے بھی تھے جنہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا آنکھیں دینے والے اندھا کر دے۔ جس نظارے کو نظریں تھیں، جب نظارہ نہ رہا نظریں رکھ کے کیا کریں گے؟
آپ بتائیں مجھے اس سے بڑا بحران، اس سے بڑا طوفان کہ جنازے الگ اٹھے، عقل الگ گئی، سوائے حضرت ابو بکر کے کسی کو ہوش نہ رہا۔ صدیق آئے مسجد نبوی میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں جس نے کہا میرا مدنی چلا گیا میں گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ اب صدیق جو آئے پلٹ کے دیکھا مدینہ الٹ ہو گیا، پلٹ ہو گیا، آ کے رسول اللہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا منہ میرے نبی کے منہ پہ لگایا اور چوم کے نعرہ لگایا میں صدقے تیرے۔ پہلے حضرت عمر کو ہوش دلایا، پھر پورے مدینے کو ہوش میں لایا، پھر وہی حضرت ابو بکر نے سر جو اٹھایا، کوئی زکوٰۃ کے منکر، کوئی زکوٰۃ کے منکر، کوئی دین چھوڑ گئے، کوئی کلمہ چھوڑ گئے، مدینہ سمٹ گیا، پوری دنیا دشمن بن کے مدینے کو نگلنے کے لیے آ گئی۔ ادھر حضرت ابو بکر اکلے کلے، سب صحابہ نے کہا ابو بکر سمٹ جا، ابو بکر لپٹ جا، کھا جائے گی دنیا مدینے کو۔ صدیق نے کہا خبردار ہو جاؤ، اگر میرے مدنی والی بات ایک انچ بھی پیچھے ہو گئی عمر نہیں رہے گا، ابو بکر نہیں رہے گا۔ زمانے نے دیکھا کہ اتنا بڑا بحران، اتنی بڑا طوفان اور اکیلا ابو بکر۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے ابو بکر قدم پیچھے کر لے، کس کس سے لڑے گا، کس کس سے مقابلہ کرے گا۔ ابو بکر نے کہا اگر مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ سارا لٹ جائے، میری اکیلی زندگی رہ جائے، جنگل کے درندے آ کر میری لاش کو نوچنا شروع کر دے، تب بھی ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لوگوں نے کہا زکوٰۃ کے منکروں کو رعایت دے، فرمایا اگر کسی نے ایک رسی بھی روکی تو محمد عربی کے غلام کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ کہا گیا اسامہ کے لشکر کو روک، رومی سپر طاقت ہے، اس سے ٹکرانے کا موسم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے عمر کو ڈانٹا، فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، اوے تجھے تیری ماں روئے عمر، تو جہالت میں اتنا مضبوط، اسلام میں اتنا کمزور بن گیا ہے، میں اسامہ کو گھوڑے پہ چڑھا کے رہوں گا۔ اسامہ کو، اس کالے غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا، وہ لٹا پٹا مدینے کا سر بادشاہ، اس نے کہا دوڑا گھوڑا، ایک کالے غلام نے گھوڑا دوڑایا، وقت کا بادشاہ پیدل دوڑ رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میرے چاچا مجھے نیچے اترنے دے، تو سردار میں غلام کا بیٹا۔ فرمایا جس کو گھوڑے پہ نبی بٹھائے ابو بکر کی ماں نے اسے جنا ہے، دوڑا گھوڑا، دے اسے۔ میرے نبی نے کہا ہے یہ لشکر واپس نہیں آئے گا، جائے گا۔ بحران تھا، طوفان تھا، لیکن وہ صاحب ایمان تھا۔ سال سے پہلے سارے بحران ختم ہو گئے، اسلام کا جھنڈا پھر لہرایا اور جھنڈے کو پھر جو اٹھایا بلوچستان تک آیا۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ دن تھا پیر کا، عمر تھی 63 سال کی، ابو بکر بے ہوش تھے، پوچھنے لگے کیا دن ہے؟ کہا گیا پیر ہے، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا تیار مدنی کا فقیر ہے۔
آج دن وہ آ گیا جو میرے محبوب کے جانے کا دن تھا. اب تیاری پکی, آہیں بھرے, دھواں منہ سے نکلے. حضرت عمر دیکھیں, کہے گھر والوں سے کیا تم اس کمرے میں آگ جلاتے ہو؟ گھر والوں نے کہا آگ نہیں جلاتے, جب نبی پاک کا ذکر آتا ہے کلیجے کو آگ لگتی ہے, یہ دھواں منہ سے نکلتا ہے. میر تقی میر نے کہا تھا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, دیکھ کے جگر کے جان سے اٹھتا ہے. پیر کا دن, 63 سال کی عمر. ابو بکر بولے اب جانے کا وقت آیا ہے, یار نے بلایا ہے. اور کہا علی میرے یارو, میرے جانے کا وقت آ چکا, ایک احسان کرنا ابو بکر پہ, جب میں گزر جاؤں پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. ہائے ہائے. بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا بابا کیا نئے کپڑے ہم میں خریدنے کی طاقت نہیں؟ بیٹی طاقت تو ہوگی, لیکن یہ جو زمین پہ رہنے والے نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں, ہمیں پرانے کپڑوں میں جانے دیں. اور آگے کیا کہا؟ کہا یار راضی ہو گیا تو پرانے کپڑوں کا کوئی گلا نہیں, اگر وہ ناراض ہو گیا تو نئے کپڑے بھی کام نہیں آئیں گے. کہا جا رہا ہوں علی یار ایک احسان کرنا میرے اوپر. زندگی جیسی گزر گئی تیسی گزر گئی, ایک آرزو ہے کہ اگر یار غار کو اگر قبول کرے تو میرا جنازہ اٹھانا, پہلے مدنی کے مزار پہ لے جانا, ایک مرتبہ اسے ضرور بتانا یاد کر پچھلا زمانہ. ایک تیرا یار آیا ہے, آج مجبور ہے, منہ پہ کپڑا ڈال کے آیا ہے, آج بول کچھ نہیں سکتا. علی تو بول دینا, تو کہنا لجپالا یہ مسکین تیرے در پہ ہے, اگر مدنی خود دروازہ کھولے اور بولے تو پھر حوالے کر دینا, نہیں تو لاش اٹھا کے جنت البقیع میں دفن کرانا. لاشا لاشا ابو بکر کا اٹھایا گیا, جنازہ نبی کے مزار پہ لایا گیا. مولا علی نے آواز لگائی یا رسول اللہ ہاذا ابو بکر بالباب, سونا تیرے دروازے پہ تیرا ابو بکر آ چکا ہے. یا رسول اللہ تیرا ابو بکر آ چکا ہے. کہتے ہیں آواز لگی, امام راضی کہتے ہیں قد انفتح الباب, کہ نبی کا خود بخود مزار کھل گیا. مزار کھل گیا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, یار کو یار کے حوالے کر دو, وہ جانے اور وہ جانے. آج یار نے سلایا, ایسا چین آیا, وہی دن جمادی الثانی کا آیا اور ہم نے بھی صدیق کی عظمت کا پھر جھنڈا لہرایا. اور آج فرشتے جا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آج تیرے صدیق دیاں بڑیاں گلاں ہویاں نے, بڑیاں باتاں ہویاں نے, ہم سے ہمارا نام اچھا جو تیری محفل میں ہے. مبارک ہو آنے والوں, محفل قبول ہے, جمعہ قبول ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.